سورہ صاد مکی دور کی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کو بھی، یاد دہانی کو بھی۔ اور قرآن تو سر تا سر یاد دہانی ہے۔ کس چیز کی یاد دہانی؟ وہ حقیقت جو انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دی، یہ قرآن اس کی یاد دہانی کراتا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ فرد کی موت آئے تو توبہ کا وقت ختم، قوم پر عذاب آئے تو قوم کی توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہمیں پلٹنے والا بنا دے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافر کہنے لگے یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے۔ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ کیا مطلب ہے ان کا کہ دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے؟ دراصل یہ دعوت اس غرض سے دی جا رہی ہے، یہ اس لیے کلاس چلائی جا رہی ہے، یہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے، لوگوں کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں، فنڈز چاہتے ہیں، نہ جانے ان کے کیا کیا خفیہ ایجنڈے ہیں۔ یہی باتیں شیطان القا کرتا ہے۔ اور یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو ان کے پاس قریش کا ایک گروہ آیا، اس میں ابو جہل بھی تھا۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے، وہ ان کے بارے میں اس طرح کہتا ہے اور یہ کام کرتا ہے، لہٰذا آپ انہیں اپنے ہاں بلائیں اور اس سے منع کریں۔ ابو طالب نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، اور اس وقت ابو طالب کے پاس ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ تو ابو جہل کو یہ خدشہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کے پاس بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کا دل نرم ہو جائے، تو وہ فوراً کود کر اس جگہ خود بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ دروازے کے سوا اور کہیں جگہ نہیں، تو آپ وہیں بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے، آپ کی قوم کے لوگ آپ کی شکایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو گالی دیتے ہیں اور آپ اس طرح کہتے ہیں اور آپ ان کے خلاف یہ اور یہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک کلمے کو اختیار کر لیں جس کے قبول کرنے کی وجہ سے سارا عرب ان کے تابع ہو جائے گا اور عجم ان کو جزیہ دینے لگ جائے گا۔ وہ آپ کی بات اور آپ کے کلمے سے چونک اٹھے، انہوں نے کہا وہ کلمہ کون سا ہے؟ آپ کے باپ کی قسم، ہم تو ایسے 10 کلمے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابو طالب نے بھی پوچھا ہاں بھتیجے بتائیں وہ کلمہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ بات تو ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات۔ اانزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ گویا یہ بتا رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ دراصل آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ پہلے بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے، لیکن آج جو یہ شک کیا جا رہا ہے یہ میرے اس ذکر کی وجہ سے ہے، یہ میرے اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ بل لما یذوقوا عذاب، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟
ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ فلیرتقوا فی الاسباب، اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ دیکھیں۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ اسی جگہ کا اشارہ مکہ کی طرف ہے، یعنی جہاں یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں اسی جگہ ایک دن یہ شکست کھانے والے ہیں۔ یہی وہ وقت آنے والا ہے جب یہ لوگ منہ لٹکائے انہی کے سامنے کھڑے ہوں گے جنہیں آج یہ حقیر سمجھ کر ان کا انکار کر رہے ہیں۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون۔ میخوں والا فرعون اس کو کیوں کہا گیا؟ کہ اس کی سلطنت اتنی مضبوط تھی گویا میخ زمین پر ٹھکی ہوئی ہو، یا اس بنا پر کہ اس کے کثیر التعداد لشکر جہاں ٹھہرتے وہاں ہر طرف خیموں کی میخیں ہی میخیں ٹھکی نظر آتی، اور یا اس بنا پر کہ وہ جس سے ناراض ہوتا تھا اسے میخیں ٹھونک کر عذاب دیا کرتا۔ اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں، جتھے تو وہ تھے ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو کر رہا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، یعنی عذاب کا ایک کڑاکہ ہی انہیں ختم کر دینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور یہ کہتے ہیں ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے۔ استغفر اللہ، اللہ کا عذاب کس قدر سخت ہے، اور یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ ہمیں قیامت تک کے دن کے لیے کیوں مہلت دیتے ہیں، کیوں انتظار کراتے ہیں؟ جو حساب چکانا ہے وہ عذاب ابھی لے آئیے۔ اصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ کس قدر دکھ دینے والی باتیں کرتے ہوں گے، کس قدر ستاتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے جو بڑی قوتوں کا مالک تھا۔ اِنَّهُ اواب، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ یہاں انبیاء کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے۔ اندازہ لگائیے حضرت داؤد علیہ السلام کا کتنی قوتوں کے مالک تھے، مثلا جسمانی طاقت جس کا مظاہرہ انہوں نے جالوت سے جنگ کے موقع پر کیا تھا، لوہے کو مولڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اتنے طاقتور تھے۔ اور بچپن میں ان کے بارے میں آتا ہے جب بکریوں کا ریوڑ چراتے تھے تو کوئی درندہ ان پر حملہ آور ہوتا تو آپ اس کے ایک جبڑے کو پکڑ کر دوسرے سے اس زور سے کھینچتے کہ اسے چیر دیتے۔ پھر ان کی فوجی اور سیاسی طاقت جس کی وجہ سے انہوں نے ارد گرد کی مشرک قوموں کو شکست دے کر ایک مضبوط اسلامی ریاست اور اسلامی سلطنت قائم کر دی تھی۔ پھر اخلاقی طاقت کہ بادشاہی میں فقیری کی، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے، اس کی حدود کی پابندی کرتے رہے، کبھی ذاتی اخراجات کا بار بیت المال پر نہیں ڈالا، روزانہ تہائی رات عبادت کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کان اعبد البشر، اس سب سے زیادہ عبادت گزار آدمی تھے۔ اتنی طاقتوں کے باوجود بادشاہت بھی ہے، نبوت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، تو اتنی طاقتیں پا کر تو اکڑ آ جایا کرتی ہے، لیکن کیا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے، اللہ سے مشورہ کرنے والے، اللہ سے رہنمائی لینے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، پرندے سمٹ آتے، كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، اور سب کے سب ان کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ سبحان اللہ، مزید یہ کہ آواز بھی ان کی اس قدر خوبصورت، حمد کے ترانے گاتے، پرندے سمٹ آتے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اور ان کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی، یعنی ایسی بات کہ جو لوگ سن کر مطمئن ہو جائیں، جس کا کلام الجھا ہوا نہ ہو، کہ لوگ سمجھ نہ سکیں کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی اس مقدمے کی،
اس تصور المحراب، جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے، اس دخلوا علی داود ففزع منہم قالوا لا تخف، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، خصمان بغى بعضنا علی بعض، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، ولا تشتت وہدنا الی سواء الصراط، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے، ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، اور داؤد علیہ السلام نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں، وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تب ہم نے ان کا وہ قصور معاف کر دیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور یقیناً ہمارے ہاں ان کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اور ہم نے اس سے کہا اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کیجیے، ولا تتبع الہوی، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کیجیے، فیضلک عن سبیل اللہ، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ یہاں آیت نمبر 24 میں سجدہ تلاوت آیا ہے، سجدہ کر لیجئے، اور یہاں کیا چیز بتائی گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو فریق مقدمہ آئے اور وہ سیدھے راستے کی بجائے دیوار سے آئے، اس لیے آپ گھبرا گئے۔ یہاں ایک بھائی دوسرے بھائی کا مقدمہ پیش کر رہا ہے، اور یہاں ضروری نہیں کہ وہ حقیقی بھائی ہو، دینی بھائی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیے کہ ایک شخص اتنا امیر ہے کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور ایک شخص اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن کیسا عدل کا نظام ہے کہ اتنا غریب شخص بھی آسانی سے مقدمہ کر کے اپنا حق وصول کرتا ہے۔ بلا جھجک عوام حکمران کے پاس آتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، آپ تحمل سے مقدمات کو سنتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میرے آرام میں خلل کیوں ڈالا یا بات کرتے ہوئے ادب کو ملحوظ کیوں نہیں رکھا، اور ساتھ میں دوسروں کے معاملات کا فیصلہ کرتے وقت اپنا جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں، کہیں میرے میں کوئی غلطی تو نہیں، کہیں میرے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں، اور اس مقدمے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وقت مقدمے کا نہیں تھا، یا آپ کے آرام کا وقت تھا، یا عبادت کا وقت تھا، ایسے وقت میں مقدمہ آیا، اور ہو سکتا ہے پہرے داروں نے اندر جانے کی اجازت نہ دی ہو تو وہ چھپ کر محل کی دیوار سے اندر آئے ہوں، حالانکہ بادشاہ کے محل کی دیوار ٹاپنا کس قدر بڑا جرم ہے، مگر وہ بھی جانتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حلیم طبیعت ہیں، معاف کر دیں گے۔ مسلمانوں کے حکمران تو ایسے ہی ہوا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات بھی ایسے ہی تھے، یہی حال تھا ان کا بھی، ان کا دروازہ حاجت مندوں کے لیے کبھی بند نہیں ہوتا تھا، راستہ چلتے معمولی لوگ بھی ان کا ہاتھ پکڑتے، نہایت بے باکی سے، بعض اوقات گستاخی سے اپنی ضرورتیں پیش کرتے، لیکن آپ نہایت توجہ سے سنتے اور حاجت پوری کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں اصل دولت لوگوں کی دمبیاں ہوا کرتی تھی، اور 99 کو 100 کرنے کا چکر، آج بھی ساری فکر اور ساری دھوڑ دھوپ اور غم اسی میں ہے کہ کسی طرح سے 99 کو 100 کر لیا جائے، اور اسی حل میں مزید کی خواہش لوگوں سے زیادتیاں کراتی ہے۔ اب یہ معاملہ اصل میں کیا تھا؟
جو حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے، اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں آتا، لیکن یقیناً کوئی اپنی کوتاہی یا کوئی اپنی خواہش ان کے ذہن میں آئی ہوگی۔ آج کل کے بادشاہ تو اپنے گھر کی سڑک بنانے کے لیے کتنے غریبوں کی جھونپڑیاں گرا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے معاملات میں کوئی ایسا معاملہ ہو جو ان کے ذہن میں ہو، لیکن کیا کیا کہ دوسروں کے واقعات سے انہوں نے خود سبق لیا اور سجدہ کر لیا۔ یہاں سجدے کا بھی ذکر ہے اور اناب کا بھی ذکر ہے۔ سجدہ تو جھک جانے کی ظاہری صورت ہے، اصل تو دل کا رجوع ہے۔ انہوں نے صرف جسم کا سجدہ نہیں کیا بلکہ دل سے بھی رجوع کر لیا، اور ہر سچی توبہ انسان کے مرتبے کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، بعض اوقات دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہمارا بھی ہوتا ہے، یا کوئی آ کر آپ سے رہنمائی لیتا ہے، آپ اسے پورے کانفیڈنس کے ساتھ رہنمائی دیتے ہیں، اور رہنمائی دیتے دیتے آپ کو بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ معاملہ تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور اس میں آپ کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، اور یہ رہنمائی کبھی خواب کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ اور یہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مل جل کر رہنے والے لوگ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، تو کیا کریں، مل کر رہنا چھوڑ دیں، ہر فرد الگ الگ رہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یاد کر لیجئے کہ وہ مسلمان جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین کفروا من النار، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فاجروں جیسا کر دیں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد، بہترین بندہ، انہ اواب، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت ان کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے، ردوہا علیہا، تو حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر لگے ان کی پنڈلی اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، دونوں بادشاہ، دونوں نبی، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ نعم العبد کہہ کر اللہ نے کیسی تعریف کر دی، اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنا دے۔ پھر انبیاء کی خاص صفت اواب کا تذکرہ، بہت زیادہ رجوع کرنے والے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ دعائیں اور اذکار اتنے ہیں کہ لگتا ہے ہر سانس کے ساتھ دعا مانگتے ہوں گے یا ذکر کرتے ہوں گے۔ اواب لپک لپک کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاجت در پیش ہے تو صلاۃ حاجت، کوئی مہم ہے، کام ہے تو استخارے کے نفل، نعمتیں ملتی ہیں تو شکر، ہوا تیز چلے بادل گھر آئے تو سر بسجود ہیں کہ مغفرت مل جائے عذاب نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیے، مقدمہ لانے والے اپنا جھگڑا پیش کر رہے ہیں اور انہیں اپنی خطا یاد آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب غم میں مبتلا ہیں اور رب کو پکار رہے ہیں۔ اواب، خطا ہو جائے تو توبہ، غفلت ہو جائے تو اس طرح ٹوٹ کر گریں کہ برسوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جائے، اور گناہ سے آدمی جتنا کھوتا ہے اس سے کہیں زیادہ سچی توبہ سے پا لیتا ہے۔ اور یہاں جو ذکر آیا گھوڑوں کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑوں کا دستہ تھا، پریڈ کر رہے تھے گھوڑے، اور وہ گھوڑے جہاد کے لیے آپ نے پالے تھے۔
اور کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ گویا اللہ کی یاد کے لیے مال کا رکھنا، اچھی کوالٹی کی چیزوں کا رکھنا ہرگز معیوب نہیں۔ آپ اپنے موبائل سے پیار کیجئے، اس کی بدولت آپ قرآن کلاس لے رہے ہیں، لیکچر لے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، اچھے سے اچھا رکھیے۔ وہ چیزیں جو رب سے جوڑنے کا ذریعہ بن جائیں ان کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی گویا یہاں تعریف کی ہے کہ انہوں نے یہ مال اپنی بڑائی کے لیے نہیں، اپنے نفس کی خاطر نہیں، ان چیزوں کی محبت میں نہیں، اپنے رب کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اس مال سے محبت کرتے ہیں، گھوڑوں سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بادشاہی کا سر و سامان دنیا کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر جمع کر رکھا تھا۔ گھوڑوں کے بارے میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں گھوڑا ایک شخص کے لیے باعث ثواب ہے، دوسرے کے لیے بچاؤ ہے اور تیسرے کے لیے وبال ہے۔ جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب ہے وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں اس کو پالے، وہ اسے کسی ہریالے میدان میں اسے باندھے یا کسی باغ میں، تو جس قدر بھی وہ اس ہریالے میدان میں یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اگر اتفاق سے اس کی رسی ٹوٹ گئی اور گھوڑا ایک یا دو مرتبہ آگے کے پاؤں کو اٹھا کر کودا، اس کے آثار قدم اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں لکھے جائیں گے۔ اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیے، خواہ مالک نے اسے پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو تو بھی یہ اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ تو اس نیت سے پالے جانے والا گھوڑا انہی وجوہ سے اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو لوگوں سے بے نیاز رہنے کے لیے اور دستے سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے گھوڑا پالے، پھر اس کی گردن اور پیٹھ کے سلسلے میں اس کے حق کو بھی فراموش نہ کرے، تو یہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے پردہ ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر دکھاوے اور مسلمانوں کی دشمنی میں پالے، یہ گھوڑا اس کے لیے وبال ہے۔ تو اندازہ لگائیے وہ گھوڑا، وہ گاڑی، وہ چیز جو آپ نے اس لیے پالی، اس لیے خریدی، اس لیے رکھی، اس لیے سنبھالی کہ اسے اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، نیکی کے رستوں میں استعمال کریں، تو اس سے وابستہ ہر چیز نیکیوں کے میزان میں تلے گی۔ یہاں گھوڑے کی مثال دے کر کہ اس کی رسی، اس کی لید، اس کا پیشاب، اس نے جو گھاس چری، اس نے جو پانی پیا، ایک ایک چیز مومن کی نیکیوں کے ترازو میں تلے گی جو اس نے رب کی خاطر اس کو پالا۔ دنیا میں اپنے لیے گھر بنائیے، نیت کیجیے اللہ تعالیٰ میں یہاں پر دین کا کام کر سکوں، قرآن کلاس کر سکوں، گاڑی ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کرسیاں ہیں، کوئی بھی چیز نیت کر لیجئے کہ اللہ کے دین کی راہ میں استعمال کریں گے، بس انشاءاللہ تعالی اللہ آسانیاں بھی کریں گے، اللہ اجر بھی دیں گے اور توفیق بھی دیں گے کہ ان چیزوں کو اللہ کے رستے میں استعمال کر سکے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ جنت میں جانے کے لیے ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اللہ نے پیغمبروں کا بھی ٹیسٹ کیا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے وہ بادشاہی دیجئے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہی اصل داتا ہیں۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یقیناً ان کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی کچھ تشریحات کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں غالباً یہ خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہو اور حکومت اور فرمانروائی آئندہ انہی کی نسل میں باقی رہے۔ اسی چیز کو اللہ نے ان کے حق میں فتنہ قرار دیا اور اس پر وہ اس وقت متنبہ ہوئے
جب ان کا ولی عہد ایک ایسا نالائق نوجوان بن کر اٹھا جس کے لچھن صاف بتا رہے تھے کہ وہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت 4 دن بھی نہ سنبھال سکے گا، اور ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈالے جانے کا مطلب غالباً یہی ہے کہ جس بیٹے کو وہ اپنی کرسی پر بٹھانا چاہتے تھے وہ نااہل تھا، تب آپ نے اپنی خواہش سے رجوع کیا اور اللہ سے معافی مانگ کر درخواست کی کہ بس یہ بادشاہی مجھ ہی پر ختم ہو جائے اور میں اپنے بعد اپنی نسل میں بادشاہی جاری رہنے کی تمنا سے باز آیا۔ اور ایک تفسیر میں یوں آتا ہے کہ کہاں تو وہ ایک وسیع حکومت کے نہایت طاقتور اور صاحب اقتدار بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو ان کے تخت پر ایک بالکل جسد بے جان بنا کر ڈال دیا، اور یہ بطور کنایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے بسی اور ان کے غم اور علم کی تصویر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی حکومت سمٹ سمٹا کر مرکز تک محدود رہ گئی اور حالات نے ان کو اس قدر بے بس اور غمزدہ بنا دیا گویا صرف جسم رہ گیا اور روح غائب ہو گئی۔ اور غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ ایک بے بس اور غمزدہ بادشاہ کی جو اپنے مرکز میں محصور ہو کر رہ گیا ہو، اس سے بہتر تصویر نہیں ہو سکتی۔ ثم اناب، حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے حالات میں بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ احساس ہوا انہیں کہ ان کی کسی غلطی پر ان کی پکڑ ہوئی ہے، چنانچہ توبہ استغفار کرنے لگے۔ کس قدر لجاجت سے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، اور خدا ترس حکمران ہمیشہ اپنے ملک میں آنے والی ہر آفت کو اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانہ حکومت میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پورا زمانہ قحط میں یہ حال رہا کہ رات کی نمازوں میں روتے روتے اپنی داڑھی تر کر لیتے اور دعا فرماتے کہ اے رب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں تباہ نہ ہو۔ اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ امتحان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا یہ خاص فضل ہوا کہ اللہ نے ہوا پر بھی ان کو ایسا تصرف بخشا جو ان سے پہلے کسی کو حاصل نہ تھا، اور ہوا کے ساتھ ساتھ شریر جنوں کو بھی ان کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا تھا۔ بہرحال معاملہ ان دونوں میں سے جو بھی ہو، اصل چیز یہ ہے کہ انسان رب کی طرف پلٹنے میں دیر نہ کرے، اور جب انسان رب کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ پہلے سے بھی بڑھ کر درجے عطا فرماتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو۔ اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے شیطان نے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ ارکض برجلک، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار۔ ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ہم نے ان سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے اور اپنی قسم نہ توڑ۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے انہیں صابر پایا۔ نعم العبد، بہترین بندہ۔ انہ اواب، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ قرآن کا یہ چوتھا مقام ہے جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور یہاں حضرت ایوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے شیطان نے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا یا میرے اوپر مصیبتیں نازل کر دی ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بیماری کی شدت، مال کا ضیاع، رشتہ داروں کے منہ موڑ لینے سے میں جس تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں، اس سے کہیں بڑھ کر تکلیف اور عذاب میرے لیے یہ ہے کہ شیطان اپنے وسوسوں سے مجھے تنگ کر رہا ہے، اور وہ ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مجھے اپنے رب کا ناشکرہ بنانا چاہتا ہے۔ وہ اس بات کے در پہ ہے کہ میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھوں۔ اب جو حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات تفاسیر میں ملتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے دور کے بلینئر تھے، اور جتنی مال و دولت تھی اتنا اہل و عیال بھی ان کے کثیر تھے، خدام بھی بے شمار تھے، لیکن نعم العبد، بہترین بندہ، عبادت میں مشغول، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اور شیطان نے کیا پروپیگنڈا کیا؟ اللہ نے اتنا مال و دولت دے رکھا ہے تو عبادت نہ کریں تو اور کیا کریں؟ ہم تو تب مانے جب رب یہ سب کچھ چھین لے، پھر بھی وہ عبادت گزار رہیں۔ تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر چیز سے محروم کر دیا،
لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پھر بھی رب کے ساتھ وہی عبادت اور تعلق، کوئی کمی نہیں آئی۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ذرا سی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، رب سے شکوے کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں مال و دولت سے، رشتہ داروں سے محروم کر دیا، خدام سے محروم کر دیا، مال اور اسباب سے محروم کر دیا، لیکن کوئی شکوہ نہیں۔ اور سفر ایوب میں ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا، تو نے میرے بندے کو دیکھ لیا کہ سب کچھ چھین لینے کے بعد بھی وہ میرا ہی ہے؟ شیطان نے کہا، یہ تو مال اور اولاد کا معاملہ تھا، میں تو جب تو انہیں شدید قسم کے جسمانی آزار میں مبتلا کرے اور پھر بھی وہ تیرا عبادت گزار رہ جائے۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام شدید قسم کی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوئے، اور اس کی تفصیلات آپ پڑھیے تو دل کانپ اٹھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کرنا اور بڑھ گیا، دعائیں اور بڑھ گئیں۔ اس آزمائش میں بھی انہوں نے شیطان کو مات دے دی۔ تو شیطان کی اس شکست کے بعد اور حضرت ایوب کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے انہیں اس سے کہیں زیادہ بخشا جو ان سے چھینا گیا تھا۔ پھر یہ جو تنکوں کا ایک مٹھا لے اور مار دے، اپنی قسم نہ توڑ، اس سے کیا مراد ہے؟ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت ایوب کے دل میں کوئی ایسا خیال گزرا جو صبر کے منافی تھا، اور اس پر انہوں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے یہ قسم کھائی کہ میں اپنے آپ کو اتنے کوڑے مار لوں گا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ عہد یا قسم اگرچہ اللہ کی محبت کا نتیجہ تھا، اللہ سے خوف کا نتیجہ تھا، لیکن اللہ کے بندوں کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی ناروا مصیبت میں ڈالیں۔ اور قسم کا معاملہ چونکہ دین میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اسی پر سارے عہد و پیمان کی بنیاد ہے، اس لیے ان کو یہ ہدایت ہوئی کہ جتنے کوڑے مارنے کی قسم کھائی ہے، اتنے تنکوں کا مٹھا لے کر اپنے آپ کو مار لیں، تاکہ رسمی طور پر قسم پوری ہو جائے اور دل پر قسم توڑنے کا بار نہ رہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا، دین میں اس چیز کا اہتمام ہے کہ اگر کسی حکم کی تعمیل اس کی اصل صورت میں ممکن نہ ہو تو اس کی تعمیل شبیہ صورت میں ضرور کر دی جاتی ہے، تاکہ اس کی یاد قائم رہے۔ جیسے وضو نہ کر سکنے کی صورت میں تیمم، رکوع اور سجدہ نہ کر سکنے کی صورت میں اشارے پر کفایت کرنا، اشارے پر کفایت کرنے کی ہدایت اسی اصل پر مبنی ہے۔ اور اس وقت تو حضرت ایوب نہ کوئی مالی کفارہ ادا کرنے کے قابل تھے، نہ جسمانی، مال سے وہ بالکل محروم تھے، بیماری نے انہیں چور کر کے رکھ دیا تھا کہ روزے رکھنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ یہ خاص رعایت فرمائی۔ بعض تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی، لیکن بعض مفسرین کے نزدیک یہ بات درست نہیں، کیونکہ اس آزمائش کے دور میں ان کی ایک بیوی ہی تھی جس نے دن رات حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کی، اور ایسی وفادار بیوی پر عتاب بعید از عقل ہے۔ بہرحال نعم العبد انہ اواب، یہی الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف میں بھی، اور یہی الفاظ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بھی۔ اللہ کی نظروں میں اچھا بندہ بننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آدمی سے کوئی گناہ ہو ہی نہ، بلکہ یہ ضروری ہے کہ آدمی جب کسی کوتاہی کا، کسی لغزش کا احساس کر لے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کر لے اور حق پہ قائم رہے۔ اور اس واقعے سے کیا سیکھا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے نقصان پر راضی ہو جائے، اللہ دنیا میں اس سے کہیں زیادہ دیتے ہیں۔ کبھی اللہ سے بدگمان نہ ہو، کبھی ناشکری نہ کرے، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ سے مایوس ہو کر دوسروں کے آستانوں پر ہاتھ پھیلانا شروع کر دے۔ یہ سمجھ لیں کہ جو ملنا ہے نا، اللہ ہی کے ہاں سے ملنا ہے، اس لیے مصیبتوں کا سلسلہ چاہے کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے رہیے۔ انہ اواب، اللہ ہمیں بھی پیغمبروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے در کا بھکاری بنا دے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ یعنی ان کی ساری سرفرازیوں کی اصل وجہ یہ تھی کہ دنیا پرستی، اور دنیا پرستی کا تو شائبہ تک نہ تھا۔ ان کی ساری دوڑ دھوپ، ساری فکر، ساری محنتیں آخرت کے لیے تھیں۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے۔
وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل علیہم السلام کا ذکر کرو۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ هَذَا ذکر، یہ ایک ذکر تھا۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اب سنیے کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ یہ جنت کے مناظر آنکھوں میں سجا لیں۔ جنتی کو کسی بات پر حسرت نہیں ہوگی، صرف حسرت ہوگی تو اس بات پر کہ اپنی اس محفل میں نے خدا کو کیوں نہ یاد کیا جس محفل میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ اور یہاں جنتوں کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، جو دل کے قریب ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور یہ دروازے بھی کتنے طویل ہیں، ایک دروازے کے دو کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان۔ اور اگر جنت کے سارے دروازوں سے چاہتے ہیں کہ بلاوا آئے تو کیا کریں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا تو اسے جنت کے داروغے بلائیں گے، اے فلاں اس دروازے سے آؤ۔ گویا اسے جنت کے ہر دروازے سے جنت کے داروغے آواز لگائیں گے۔ اور جنت کی عورتوں کی بھی صفت کیا بتائی؟ شرم و حیا، اور حیادار خاتون کا شریکہ حیات کے طور پر مل جانا دنیا میں جنت ہے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ھذا وان للطاغین لشر مآب، یہ تو ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونھا فبئس المہاد، جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ ہے ان کے لیے، پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ ھذا فوج مقتحم معکم، وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے۔ لا مرحبا بہم، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے۔ انہم صالوا النار، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ قالوا، پھر وہ کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے۔ اشرار کا لفظ جنہیں دنیا میں دہشت گرد کہا کرتے تھے، انتہا پسند، ٹیررسٹ، وہ نظر نہیں آ رہے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، سچی بات یہ ہے کہ اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں، ایک تو جہنم اور اوپر سے جھگڑے، دنیا میں تو وہ گھر جہنم بن جاتا ہے جہاں جھگڑے ہوں۔ قل انما انا منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمان اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ قل ہوا نبأ عظیم، ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔
ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، ان سے کہیے مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو وحی کے ذریعے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ یہاں ساتویں اور آخری مرتبہ قصہ آدم و ابلیس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، اس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ وکانا، وہ تھا ہی کافروں میں سے، اس کے اندر کفر چھپا ہوا تھا۔ جب آزمائش آئی تو اس کا کفر باہر نکل آیا۔ جب انسان کے اوپر امتحان آتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنا ہے اور نفاق کتنا اور کفر کتنا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اندازہ لگائیے، اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انسان کو بنایا، یہ انسان کے لیے کس قدر شرف کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے کن اور وہ ہو جاتا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنانے سے مراد اللہ کی محبت ہے، اللہ کا اہتمام کے ساتھ تخلیق کرنا ہے، اور اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اللہ کو بھی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بندے سے بڑا پیار ہے۔ استکبرت ام کنت من العالین، تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے۔ قال انا خیر منہ، اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ہے ابلیس کا جملہ جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ڈکشنری سے نکالنا ہے۔ کبھی نہ کہیں انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ ابلیس صرف مٹی کے وجود کو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر اسے روح ربانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا انہیں بلا روح جسم کی حالت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آپ کے ارد گرد چکر لگاتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ کیسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گی۔ ابلیس نے اس وقت اندازہ لگا لیا کہ اس کو کس طرح سے قابو کرنا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، یعنی دھتکارا ہوا، مارا ہوا۔ یہ محاورہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جسے عزت کے مقام سے گرا دیا گیا ہو اور ذلیل کر کے رکھ دیا ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون، وہ بولا ہے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ اسے خوف ہوا کہ کہیں اب میری مہلت عمل ختم نہ ہو جائے تو اس نے اللہ سے مہلت مانگ لی تاکہ انسان کو بھٹکا سکے۔ قال فإنك من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت ہے إلى يوم الوقت المعلوم، اس روز تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین، اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ بجز نمازیوں کے، بجز حاجیوں کے، بجز روزے داروں کے، کس کا کہا؟ جن کو تو نے چن لیا، جنہیں تو نے اپنا بنا لیا، جن کے اندر اخلاص تھا۔ قال فالحق والحق اقول، فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ آدم اور ابلیس کے واقعے کو اللہ تعالیٰ بار بار دہراتے ہیں کہ گھمنڈ اور تکبر سے جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے حکموں کو جھٹلاتے ہیں، وہ دراصل ابلیس کے پیروکار ہیں۔ اور اس کے ذریعے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ انسان رب کا شاہکار ہے، ساری دنیا اس کے لیے مسخر ہے، اور اللہ نے اسے رب کے سوا کسی کا محکوم نہیں بنایا۔ اور شیطان نے چاہا
کہ انسان کو اس شرف سے محروم کر دے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اس لیے اس نے اس کو بھٹکانے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم شیطان کو دھتکار دیں، اس کو اس کے مشن میں ناکام بنا دیں، اور اس کے اوپر یہ ثابت کر دیں کہ اللہ نے جس شرف کا ہمیں حقدار بنایا ہے ہم اس شرف کے قابل ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے عملوں سے یہ ثابت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ شیطان کے آگے ہمارے اوپر فخر کرے کہ یہ دیکھو یہ ہیں میرے بندے جو تیرے پیچھے نہیں چلیں گے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نے قرآن کو قبول نہ کیا تو میں صلے سے محروم رہ جاؤں گا۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ جتنی آپ کسی برانڈ کی پروڈکٹ کی سیل کرتے ہیں سیل کے حساب سے کمیشن ملتا ہے۔ دین میں ایسا معاملہ نہیں، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حساب سے اجر دے کہ جتنے لوگ دین پر چل گئے آپ کی دعوت کے نتیجے میں۔ میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے، خواہ اس کے ذریعے سے کوئی دین کے رستے پہ آئے یا نہ آئے، ہم اللہ کے ہاں سرخرو اور کامیاب ٹھہریں گے، ہمارے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ سورہ زمر مکی دور کی صورت ہے، ہجرت حبشہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف برحق نازل کی ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، لہٰذا آپ اللہ ہی کی بندگی کیجئے، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے۔ بار بار اللہ اخلاص کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم یہاں سے قرآن پڑھ کر گزر جائیں اور خالص نہ ہوں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ کفار مکہ بھی اور دنیا بھر کے مشرک یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری ہستیوں کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم انہیں خالق سمجھتے ہیں، خالق تم اللہ ہی کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ تو بڑی اونچی ہے، ہماری رسائی بھلا کہاں رب تک ہو سکتی ہے، اس لیے ہم ان بزرگ ہستیوں کو ذریعہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعائیں اور التجائیں اللہ تک پہنچائیں۔ پنجابی میں مشرک لوگ کہتے ہیں اللہ تے کلا، یعنی بس ایک اللہ۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء سبحانہ، اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ وہ اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے اکیلا سب پر غالب۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ یکور اللیل علی النہار، وہی دن پر رات کو لپیٹتا ہے۔ ویکور النہار علی اللیل، اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ الا هو العزیز الغفار، جان رکھو وہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث،
وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین تین تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ فانا تصرفون، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، یعنی تمہارے کفر سے اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ تم مانو تب بھی وہ خدا ہے، تم نہ مانو تب بھی وہ خدا ہے۔ اس کی فرمانروائی اپنے زور پر چل رہی ہے، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اگلے اور پچھلے انسان اور جن اپنے میں سے کسی فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ، تب بھی اللہ کی بادشاہی میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ یہ مسلم کی روایت کا مفہوم ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ بار بار شکر کا مضمون آتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے، کس قدر رحمتوں کو اپنے لیے لکھوا لیتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اللہ کو کس قدر یہ بات بری لگتی ہے۔ دیا اللہ نے، ہر ضرورت اس نے پوری کی، ہر سانس وہ دے رہا ہے، ہر نعمت وہ دے رہا ہے، اور انسان اس کو چھوڑ کر کسی اور کا شکریہ ادا کرے جو ایک دن کا برابر چیز کے مالک بھی نہیں ہے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے۔ اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ یہ رات کی عبادت ہے جو ریاکاری سے خالی ہوتی ہے۔ اس قدر نیک بندہ ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے، اور صرف ڈرتا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی لگاتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان کی نشانیاں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان سے کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہاں زمین وسیع ہونے سے کیا مراد ہے کہ اگر ایک شہر میں، کسی ایک علاقے میں، کسی ملک میں اللہ کی بندگی کرنا مشکل ہو رہا ہے تو یہ جگہ چھوڑ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں یہ مشکلات نہ ہوں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا اجر کتنا بتایا؟ کوئی شمار نہیں، بے حساب۔ دنیا میں امیر ترین شخص کی دولت بھی گنی ہوئی ہے، لیکن صبر کرنے والوں کو جو دولت ملنے والی ہے اس کا کوئی شمار نہیں۔
ایک حدیث کا مفہوم ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے روز میزان عدل قائم کی جائے گی، اہل صدقہ آئیں گے تو ان کے صدقات کو تول کر اس کے حساب سے پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ نماز اور حج وغیرہ عبادات والوں کی عبادات کو تول کر حساب سے ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ پھر جب بلا اور مصیبت میں صبر کرنے والے آئیں گے تو ان کے لیے کوئی کیل اور وزن نہیں ہوگا، بلکہ بغیر حساب اور اندازہ کے ان کی طرف اجر و ثواب بہا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اور یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جن کی دنیاوی زندگی عافیت میں گزری تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش دنیا میں ان کے بدن کینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے تو ہمیں بھی صبر کا ایسا ہی صلہ ملتا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہہ دیجئے اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بچھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، پس ہے میرے بندوں میرے غضب سے بچو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، پس اے نبی بشارت دے دیجئے میرے ان بندوں کو الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، ویتبعون احسنہ، اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو غور سے بات کو سنے، اور یہی عقل مندی ہے کہ اللہ کی بات کے سامنے کسی اور کی بات کی طرف توجہ نہ کی جائے اور نہ ہی کسی اور کی بات کو ترجیح دی جائے۔ اور ایسے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ہر آواز کے پیچھے لگ جاتے ہوں، بلکہ ہر ایک کی بات سن کر اس پر غور کرتے ہیں اور جو حق بات ہوتی ہے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات سن کر غلط معنی پہنانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اس کے اچھے اور بہتر پہلو کو اختیار کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو۔ افانت تنقذ من فی النار، کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وعد اللہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ صحابہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جنت کے بارے میں ہمیں بتائیں، اس کی بنیاد کس چیز کی ہے؟ فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور اس کا چونا خالص مشک ہے، اس کی کنکریاں لؤلؤ اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا اسے ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہ ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، منزلوں پر منزلیں بنی ہوئی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جنت میں ایسے محل ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے صاف دکھائی دیتا ہے،
ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کن کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نرم گفتگو کریں، کھانا کھلائیں، روزوں پر مداومت کریں، اور راتوں کو جب لوگ میٹھی نیند میں ہوں یہ اللہ کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑائیں اور نماز پڑھیں۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں، چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کر دیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئیں۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی عقل دے دے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہو، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے بعد بھی کسی کا دل نہ بدلے، دل کی زمین نرم نہ ہو، ہدایت نہ ملے تو اسے کہاں سے ہدایت ملے گی؟ سینہ اسلام کے لیے کھلنا، ہم تو ہر روز اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، پروردگار ہمارا سینہ کھول دے، اسلام ہمارے دل میں جا ٹھکے، اللہ کی بات پر ایسا یقین اور ایسا اطمینان ہو جائے کہ دنیا کی کوئی لالچ، کوئی ڈراوا ہمیں راہ راست سے نہ ہٹا سکے، ایسا اطمینان ہو جائے کہ بس یہ دین کا رستہ ہے نا، یہ حق کا رستہ ہے، خواہ کچھ ہو جائے مجھے اسی پہ چلنا ہے۔ جب سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے، اللہ کا حکم سامنے آتا ہے، لگتا ہے یہ تو میرے دل کے اندر تھا، اللہ کی خاطر کوئی فائدہ چھوڑنا مشکل نہیں لگتا، کوئی نقصان برداشت کرنا مشکل نہیں لگتا، زندگی میں غم آئے پھر بھی سکون رہتا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے انسان۔ کثرت سے دعا کیا کریں اللہ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، اسلام پر چلنے کے لیے دلوں میں تنگی نہ آئے، اللہ کے لیے خرچ کرنے میں دل نہ گھٹے، نماز پڑھتے ہوئے تکلیف نہ ہو، کسی کو دیتے ہوئے دل سے آہ نہ نکلے، کسی نقصان پہ رب سے شکوہ نہ کرے۔ اللہ کے کلام سے لوگوں کے دل سخت بھی ہو جایا کرتے ہیں، جو سن سن کر سن ہو جائیں، جن پر نصیحت کی بات اثر ہی نہ کرے، ان کے لیے یہ بات معمول کی بات ہو جائے۔ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ یہی قرآن ابو جہل نے سنا اور اس کا دل سخت ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا، ان کا دل پگھل گیا۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اللہ نے بار بار حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ کا قصہ، انبیاء کے پے در پے قصے بار بار اللہ نے سنائے، بار بار برے انجام سے ڈرایا، کبھی توحید کا تذکرہ، کبھی شکر کا مضمون آیا۔ اللہ بار بار مضامین دہراتے ہیں تاکہ بات دل میں اتر جائے، سمجھ میں آ جائے، کوئی کمی کوئی کسر نہ رہ جائے اور دل کو ڈھارس ملتی رہے۔ تقشعر منہ جلود الذین، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ دل کیسے نرم ہو، کیا طریقہ ہے دلوں کی نرمی کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا اگر دل نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ ایک حقوق العباد ادا کرنا دل کو نرم کرتا ہے اور ایک اللہ کا کلام پڑھنا دل کو نرم کرتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔
افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے چہرے پر لے گا۔ اللہ اکبر! کسی مار کو آدمی اپنے چہرے پر اس وقت لیتا ہے جب وہ بالکل عاجز اور بے بس ہو، ورنہ جب تک وہ مدافعت پر قادر ہوتا ہے، کچھ بھی قادر ہوتا ہے، وہ اپنے جسم کے ہر حصے پر چوٹ کھاتا ہے پر منہ پر مار نہیں پڑنے دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی انتہائی بے بسی کی تصویر یہ کہہ کر کھینچ دی کہ وہ سخت مار اپنے چہرے پر لے گا۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ فَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ لعلہم یتقون، تاکہ یہ برے انجام سے بچے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا سکھایا اس آیت میں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انک میتن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی وفات پانا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور انہیں بھی مرنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، آخر قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اللہ ہمیں اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا، اس دن کے ہول سے، اس دن کی گھبراہٹ سے بچا لینا۔ پروردگار اس دن کی شرمندگی سے بچا لینا۔ اے اللہ، جب اس روز نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں، پروردگار تو اپنے فضل سے ہماری نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دینا۔ یا اللہ، اس روز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو بلائیں گے، یا اللہ تو اس روز ہمیں اس حوض کوثر کے پانی سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ، جب لوگ پرسرات سے گزر رہے ہوں گے اور کٹ کٹ کر دوزخ میں گر رہے ہوں گے، اے میرے مولا تو ہمیں سلامتی کے ساتھ بجلی کی رفتار سے گزرنے کی توفیق دے دینا۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔